بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا 12واں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ ہود موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 11 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 52 ہے۔ اس سورت میں 10 رکوع ہیں، 123 آیات ہیں، اور یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس کا نام ہود اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں حضرت ہود علیہ السلام جو کہ قوم عاد کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کا خاص طور پر ذکر ہے۔ بہرحال اس سورت کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے کے آخر میں ہیں اور باقی حصہ 12ویں پارے میں ہے۔ اس صورت میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی عظمت، حقانیت سے آغاز فرمایا ہے، اور پھر آگے چل کر کفار مشرکین جو کہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب یا اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی انسان یا کسی جن یعنی کسی مخلوق کا کلام ہے تو وہ بھی اس جیسا کلام بنا لیں۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج قرآن کریم میں بار بار دہرایا گیا ہے، یہاں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن اسلام دشمن قوموں نے، لوگوں نے قرآن پاک کو، اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا، اپنی جان، مال، عزت سب کچھ داؤ پر لگایا ہے، لیکن یہ کام کرنے کی ہمت جرأت نہ کر سکے ہیں، نہ قیامت تک کر سکیں گے۔ قرآن پاک کے سچا ہونے کے دلائل میں سے بہت بڑی دلیل ہے یہ کہ اس جیسا کلام ایک صورت بھی کوئی نہیں بنا سکا، نہ اس کی کوئی ہمت کر سکا ہے۔ حالانکہ عربی زبان ہے، اور عربی میں بڑے بڑے شاعر، فصیح، خطیب، بڑی اچھی زبان، کلام لکھنے والے، بولنے والے ہر زمانے میں رہے۔ بہرحال 12ویں پارے کے آغاز میں اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے نظام میں ایک حقیقت جو کہ جاری ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ انسان ہوں، جنات ہوں، چوپائے ہوں، پرندے ہوں، پانی میں رہنے والی مخلوقات ہوں، یا خشکی پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہوں، سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اور یہ بھی سمجھایا کہ روزی پہنچانے کے لیے اس کا مقام، اس کی جگہ معلوم ہونی چاہیے، تو اللہ کے علم میں ہے کون اپنے مستقل رہائش پر ہے، کون عارضی طور پر سفر میں کہاں ٹھہرا ہے، کون دنیا میں ہے، کون دنیا سے جا چکا ہے، کون ابھی دنیا میں آیا ہے اور کون ابھی نہیں آیا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اس کا انتظام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے سورہ ہود میں خاص طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کریم نے سمجھایا کہ اس دنیا کے اندر 2 طرح کے انسان ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو قرآن کریم کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک اندھا، بہرا، نہ اس کو نظر آتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے، اور دوسری جماعت اللہ کے احکام کو، قرآن کو ماننے والوں کی ہے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، یعنی اس کی ساری صلاحیتیں ٹھیک ہیں۔ تو فرمایا کہ جیسے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان والا اور کافر، مشرک، منکر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک دنیا ہی کی فکر میں زندگی گزارنے والا
اور ایک آخرت کی فکر میں زندگی گزارنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کا سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور بھی جگہ ہے لیکن یہاں ذرا اور تفصیل کے ساتھ ہے۔ خاص طور پر یہاں طوفان نوح کا منظر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر یہ منظر بھی بیان ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، وہ بھی ایک بیٹا منکر رہا، آخر وقت میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، کہنے لگا کہ یہ پہاڑ نظر آ رہا، میں اس پر چڑھوں گا، طوفان سے بچ جاؤں گا۔ اتنے میں ایک موج آئی، ایک لہر آئی اور بیٹے کو بہا کر لے گئی۔ آخر باپ تھے، دل پر اثر ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ یہ تو میرے اہل میں سے تھا، اور آپ کا وعدہ تھا کہ جو آپ کے ہیں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لیس من اہلک، یہ حقیقی نسبی بیٹا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے اہل میں سے، گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے کام اچھے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں حسب نسب نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ہاں تو اعمال، کردار، اخلاق کو دیکھا جاتا ہے، ایمان اور اعمال کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، قوم سمود کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں فرعون کا ذکر ہے۔ ان سارے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے ایک بڑی اہم بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا ہے، جس پر بھی اجتماعی عذاب نازل کیا ہے، یہ انہی کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ کسی کے ساتھ بھی ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوا ہے، نہ اللہ تعالیٰ ظلم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرمائی تو دنیا کا حال ہے، آخرت میں بھی فیصلہ ہونا ہے، وہاں بھی دو جماعتیں بنیں گی، ایک خوش نصیب اور ایک بد نصیب۔ خوش نصیب وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت کا فیصلہ سنایا جائے گا، بد نصیب وہ ہیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کو استقامت کا حکم دیا ہے۔ استقامت کا معنی سیدھا کھڑا رہنا، اور یہاں مطلب ہے دین پر ہر حال میں، ہر ماحول میں قائم رہنا، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ جس کو نصیب ہو جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، اور اللہ کا اس پر خاص فضل اور عنایت ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے 12ویں پارے میں۔ سورہ یوسف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 12ویں سورت ہے، عجیب اتفاق کے 12ویں پارے میں ہی ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے، یعنی دونوں صورتیں جس ترتیب سے نازل ہوئی ہیں اسی ترتیب سے ہیں، پہلے سورہ ہود، اس کے بعد سورہ یوسف۔ سورہ یوسف میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں۔ اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اور پھر ان حالات پر حاصل ہونے والے نتائج اور نصیحتوں کے علاوہ اور کوئی مضمون بیان نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم میں صرف 2 ہی صورتیں ہیں جو جس نبی کے نام پر ہیں، پوری صورت میں انہی کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ سورہ یوسف ہے، بڑی صورت تو یہی ہے، 12 رکوع ہیں۔ ایک چھوٹی صورت ہے 2 رکوع والی، سورہ نوح۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ صرف اسی صورت میں بیان ہوا ہے، اور ترتیب اور تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس سے 12 قبیلے بنے، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا ان کا لقب اسرائیل تھا۔ سورہ یوسف کے نازل ہونے کی وجہ حدیث مبارکہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ کچھ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروایا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور واقعی اگر سچے نبی ہیں تو جواب دے دیں گے۔ سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا اصل علاقہ وطن تو فلسطین تھا، یہ مصر میں کیسے پہنچے، یہاں کیوں آباد ہوئے؟ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اس سوال کے جواب میں پوری صورت نازل فرما دی۔ سورہ یوسف میں دراصل تو اس سوال کا جواب دینا مقصود تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، صحابہ کرام مسلمانوں کو بھی تسلی دینے کا ایک بہت بڑا مقصد تھا کہ حالات یہ تھے کہ جو حالات حضرت یوسف علیہ السلام پر آئے، اپنوں کا حسد، مخالفت، دشمنی، اور پھر اپنے مشن کے اندر انہی کی طرف سے رکاوٹیں، حالات وہ تقریباً سارے کے سارے حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہے تھے۔ تو اس واقعہ کو سنانے میں ایک مقصد یہ بھی تھا، آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اللہ جل شانہ قادر ہیں کہ وہ کس طرح دشمنوں کی چالوں کو انہی کے خلاف استعمال فرما دیتے ہیں، کس طرح سے کمزور کو قوی اور غالب فرما دیتے ہیں۔ بہرحال مشہور واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن بھی اپنے بھائیوں میں زیادہ عطا فرمایا، چھوٹے بھی تھے تو اپنے والد کو بہت محبوب تھے، بھائیوں میں حسد پیدا ہوا، بالآخر سوچا کہ اس کو باپ کی نظروں سے دور کیا جائے، مشورہ ہوا قتل کر دیا جائے، پھر مشورے میں طے یہ ہوا کہ نہیں، بس کوئی ایسا کام کریں کہ یہاں سے دور چلا جائے۔ چنانچہ ایک بے آباد کنویں میں ڈال آئے، باپ کے سامنے بہانہ کر دیا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس کے کرتے پر، حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر ایک جھوٹا خون بھی لگا لایا کسی جانور کا کہ بھیڑیے نے کھایا ہے۔ بہرحال وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے، تجارتی قافلے نے نکالا اور مصر میں جا کر وہاں کے ایک سردار عزیز مصر کے ہاتھ بیچ دیا۔ انہوں نے ایک غلام کے طور پر ان کو رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی، حسن موجود تھا، تو اس عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہوئی اور اس نے گناہ کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ سے محفوظ رکھا، تو اس نے ظلم یہ کیا کہ انہی پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو جیل میں ڈلوا دیا۔ اللہ جل شانہ کی تدبیریں، خفیہ تدبیر انسان کی سمجھ سے بہت بالا تر ہوتی ہیں۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور کوئی نہیں بتا سکا۔ تعبیر بھی بیان فرمائی اور پھر اس کی تدبیر بھی بیان فرمائی کہ اس کے اندر یہ اشارہ ہے، ایسے ایسے حالات آنے والے ہیں، ان حالات میں آپ اپنے ملک کے نظام کو، حکومت کو یوں چلا سکتے ہیں۔ بادشاہ کو وہ تعبیر اور تدبیر بہت پسند آئی، بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت بری بھی کیا۔ ان سارے مقدمات میں حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا معاملہ بہت واضح ہونے کے بعد پھر وہاں سے باہر آئے، اور اس کے بعد پھر اس عزیز مصر نے، بادشاہ مصر نے پہلے آپ کو وزیر خزانہ بنایا، پھر بعد میں حکومت کے سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو سونپ دیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو فلسطین سے مصر میں بلوا لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہوئے ہیں۔ باقی واقعہ
اور اس کی کچھ عبرتیں، وہ انشاءاللہ 13ویں پارے میں اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، عمل کی، آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔